السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، ہفتہ والی اس کلاس کے اندر آج جس طرف اپنا اور آپ لوگوں کا ذہن و دماغ پھیرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ سب سے اہم چیز، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز آخرت ہے۔ ہر ایک آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، مٹنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، اور یہ دنیا دار العمل ہے، کمانے کا گھر ہے، عمل کرنے کا گھر ہے، بٹورنے اور سمیٹنے کا گھر ہے۔ کیا بٹورنا ہے، کیا سمیٹنا ہے؟ وہ چیزیں بٹورنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہیں، اور وہی عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ اور آخرت میں ہر بندے اور بندی کے ساتھ نہایت انصاف کا برتاؤ اور معاملہ کیا جائے گا۔ کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے، ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس پر ہمارا ایمان اور ہمارا وشواس اور یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں اپنے کیے گئے کرتوت کا بدلہ ملے گا، نہ کم اور نہ زیادہ۔ جتنا ہم نے کیا ہے اتنا بدلہ ملے گا۔ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالی 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ دے گا، لیکن بدی کا بدلہ، گناہ کا بدلہ اتنا ضرور دے گا جتنا ہم نے بدی کیا ہے یا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ جب ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے میری بہنوں کہ
دنیا یہ مٹنے والی زندگی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اور ہم دنیا میں جو کچھ کریں گے اسی کے حساب سے میرے ساتھ انصاف کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ تو ہمیں ہر طرح کا غم، ہر طرح کا ٹینشن، ہر طرح کی فکر اور ہر طرح کا پلان آخرت بنانے کے لیے ہونی چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت سنوارنے کے لیے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی مہربانی سے اچھا بدلہ پانے کے لیے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ چنانچہ میری بہنوں ذرا غور سے سننا، سورہ شورى، کون سی سورہ؟ سورہ شورى آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے، بہت واضح الفاظ میں بتلا دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سکھا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کریں آخرت سنوارنے کے لیے کریں، اچھی نیت سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور آخرت کی کھیتی سنوارنے کی فکر ہمیں ہمیشہ دامن گیر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے گا، آخرت کی کیا چاہے گا؟ کھیتی چاہے گا، یعنی اس کی آخرت کی کھیتی لہلہائی رہے، ہری بھری رہے، مہکدار رہے، خوشبودار رہے، نفع بخش رہے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں بڑھوتری کریں گے، اضافہ کریں گے، اس کی کھیتی میں ہم خوب بڑھوتری کریں گے۔ یعنی جو شخص دنیا میں اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی محنت کے ذریعہ سے آخرت کے اجر و ثواب کا خواہاں ہوگا، آخرت کے اچھے بدلے اور اچھے ثواب کا طالب اور طلبگار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری فرمائے گا۔ یعنی جو شخص اپنے نیک عمل کے ذریعہ اور اچھے کرتوت کے ذریعہ، اچھے عقیدے اور طریقے کے ذریعہ آخرت چاہے گا، آخرت کا اجر و ثواب چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کی کھیتی میں کیا کرے گا؟ بڑھوتری کرے گا، کیونکہ وہ دنیا نہیں چاہتا ہے، وہ آخرت چاہتا ہے، بڑھوتری کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا دے گا۔ یعنی ایک نیکی کا اگر اجر و ثواب 10 گنا ہے تو 10 سے زیادہ 700 گنا دے گا، بلکہ اس سے زیادہ بھی دے دے گا، اس سے ادھک بھی دے دے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یقینی طور پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں 24 گھنٹہ، ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر حال میں آخرت کی کھیتی کو بنانے کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اخلاص کے ساتھ دنیا کے سارے معاملات سے سبکدوش ہو کر
دنیا والوں کے ہاں بدلہ نہ چاہتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ سے بدلہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی کھیتی کو سنوار دے گا، بنا دے گا، اور اس میں خوب پیداوار، اور وہ پیداوار کس چیز کی ہوگی؟ نیکی کی پیداوار، اجر اور ثواب کی پیداوار، کیونکہ آخرت میں ہمیں غلے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں بریانی کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اچھے انجام اور اچھے بدلے اور اچھے پھل کی ضرورت ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بہنوں؟ آخرت کی کھیتی کو سنوارنا چاہیے، سینچنا چاہیے، نیک عقیدے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے، اللہ تعالیٰ کے تسبیح و تحمید سے، اللہ کی روکے ہوئے گناہ کے کاموں سے رک کر کے ہمیں آخرت کی کھیتی کو سنوارنا چاہیے۔ اور اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ نزد لہو فی حرثی، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے میں اس کے کھیتی میں بڑھوتری اور اضافہ کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، بھلی بات کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، داڑھیاں رکھے ہے اور پیشانی پر سجدے کے نشانات ہیں اور شریفانہ لباس ہے، لیکن ان سارے عملوں کا بدلہ وہ دنیا چاہتا ہے کہ دنیا میں میری رفعت ہو، دنیا میں میری شہرت ہو، دنیا والوں کے مال و زر کو ہم ایڈ سکیں اور دنیا والوں کو اپنے سے قریب کر سکیں اور دنیا والے ہمارے عزت کرنے والے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو اس کی چاہت کے حساب سے اسے کچھ دے دیں گے، پورا نہیں دیں گے۔ یہ نہیں کہ جو بندہ دنیا کی ہر چیز چاہتا ہے اسے ہر چیز مل جائے، نہیں، اتنا دیں گے جتنا اس کے لیے مقدر ہے، اس کی تقدیر میں ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک کے پالنے کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کو پالتا ہے، تو پورا نہیں دے دیں گے۔ ایک آدمی چاہتا ہے پوری دنیا مل جائے، بادشاہت مل جائے، سرداری مل جائے، پراپرٹی اور دھن و دولت مل جائے، لیکن پورا نہیں ملے گا، پورا نہیں ملے گا، کچھ اس کی چاہت کو ہم پورا کر دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ قطعا نہیں ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو دنیا چاہتا ہے۔ السلام علیکم سے بیٹا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، جو دنیا چاہتا ہے تو اسے پوری دنیا پوری نہیں ملے گی، اس میں سے کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لینے اور سمجھ لینے کے بعد دیکھیں، اگر ہماری زندگی کا عین مقصد آخرت سنوارنا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ کتنا دے گا اللہ تعالیٰ؟ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، اور زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا چاہتے ہیں، خالی دنیا والوں کو چاہتے ہیں، دنیا والوں کے پاس جو مال و دولت ہے ہم اس کے لالچی اور خواہاں ہیں، آخرت ہماری فکر نہیں ہے، تو ہمیں کچھ تو مل جائے گا، لیکن پورا ہمیں اللہ تعالیٰ قطعا نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر اس آیت کریمہ سے جہاں اور بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں، وہیں پر 2 اہم باتیں معلوم ہوئی بہنوں۔ پہلی بات، ہم جو بھی کریں
شریعت کے مطابق کریں اور اس کا مقصد کیا ہو؟ آخرت کا سنوارنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا، یہ ہمارا اولی مقصد ہونا چاہیے۔ ٹھیک، جیسے مثال کے طور پر ہم درس دے رہے ہیں، آپ لوگ درس میں بیٹھی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، گھر میں بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چولہا جلا کر کھانا بناتے ہیں، شوہر کو کھانا کھلاتے ہیں، گھر کی صفائی اور ستھرائی کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہے، اس کا مقصد ہماری نیتوں میں اخلاص ہو اور دنیا طلبی نہ ہو، دنیا مانگنا یا دنیا کے اندر کوئی چیز چاہنا یہ قطعاً مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین انداز میں بدلا دے گا۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص کچھ کرتا ہے، آخرت کے کام کرتا ہے، کام تو ہے آخرت والا، کام تو ہے جنت والا، کام تو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا، کام تو ہے اللہ کی فرما برداری والا، لیکن اس عمل کے بدلہ، اس محنت اور جفا کشی کے عوض اور بدلہ ہم دنیا چاہتے ہیں، دنیا میں مال مل جائے، دولت مل جائے، لوگوں کی تعریف مل جائے، لوگ ہماری پرشنسا اور تعریف کریں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمیں دیکھ کے ڈرائیں، تو اس کا آخرت میں مختصر سا، دنیا کا مختصر سا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں پایا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بہنوں؟ یہ سوچ کے چلیں آگے۔ دوسرا مفہوم اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، جو دوسرا مطلب میں سے کرو تھی، دوسرا مطلب کہ اللہ تعالی ہر ایک کے محنت، ہر ایک کے عمل اور ہر ایک کے من کی بات کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ہم اللہ کے بندوں سے اپنے دل کی نیت کو اور اپنے عمل اور کرتوت کو تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر یہ درس میں ہم لوگ آئے ہیں، کوئی سنا رہا، کوئی سن رہا، اس میں ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم اس درس میں آ کر کے کیا چاہتے ہیں، یہ کون جانتا بہنوں؟ بولیے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اگر ہماری نیت میں اخلاص ہے اور دنیا کی تمام لذتوں سے سبکدوشی ہے، بے نیازی ہے، ہم آئے ہیں درس میں دین کو سیکھنے کے لیے، تاکہ مجھے علامہ سمجھے، مولانا عزت کریں، احترام کریں، ہدیہ تحفہ دیں، میری پرشنسا اور تعریف کریں، یا لوگ کہیں یہ بڑی دیندار عورت ہے، یہ ہے وہ، تو ہم جو مقصد لے کر کے آئے ہیں کچھ مل جائے گا، پورا تو نہیں ملے گا، لیکن آخرت میں ذرہ برابر کوئی بھاگے داری نہیں ہوگی، کوئی حصے داری نہیں ہوگی، کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ آئیے ایک حدیث اسی معنی کی ہم سنیں، اور وہ روایت ہے سنن ترمذی کی، مسند احمد کی، جسے علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اور یہ روایت مروی، بڑے غور سے سنیں گی، میں بیمار ہوں زیادہ بول نہیں پاؤں گا، اور یہ روایت بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون ہے؟ ابو ہریرہ، یہ صحابی ہیں، اور صحابی کی تعلیم میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، ایک بار نہیں کئی بار، اور غالباً 7 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، 7 میں ہوئے اور 11 میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، 11 ہجری میں۔
لیکن اتنی کم مدت میں سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی، اور ان کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، غور سے سنیے گا، موبائل بند کر لیجئے، کلاس میں کوئی موبائل بالکل سائلنٹ لگا لیجئے بہنوں، یہ دینی مجلس کے آداب میں سے ہے، کسی کا بھی فون آئے سائلنٹ لگا دیجئے۔ کلاس میں بیٹھ کے باتیں کرنا یا ہائے ہیلو کہنا میرے خیال میں خود ڈسٹرب ہونا ہے اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی، بیان کیا ہو۔ دوسری حدیث ہے صحابی اور تابعی، طب تابعی لے کر کے اللہ کے رسول سے، لیکن یہ حدیث قدسی ہے جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے محبت بھرے انداز میں، بہت ہی رجھانے اور پٹانے کے طریق انداز میں کہتا، یا ابن آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی ذریت، اے آدم کی اولاد۔ گویا یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ مرد اپنے ان بندوں کو بھی بڑے پیار بھرے انداز میں ندا دیتا ہے، پکارتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور اپنی بندیوں کو بھی پکارا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد۔ اور ہم سب کیا ہیں بہنوں؟ کیا ہیں ہم لوگ؟ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ تفرغ لعبادتی، تم فارغ ہو جاؤ، سبکدوش ہو جاؤ، ہر چیز سے کٹ کر، ہر چیز سے منہ موڑ کر میری عبادت کے لیے تم فارغ ہو جاؤ۔ کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ اے عورتوں، اے مردوں، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ املا صدر کا غنن، میں تمہارے سینوں کو مالداری سے لبالب بھر دوں گا۔ تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، ہر چیز سے کٹ کر میری عبادت میں لگ جاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا صلہ اور بدلہ کیا ہوگا؟ املا صدرک غنن، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے اور مالداری سے بھر دوں گا۔ یہ فائدہ یہ ہوگا۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تمہاری محتاجی، غریبی دور کر دوں گا۔ محتاج رہتے ہوئے بھی وہ قناعت اور وہ صبر اور وہ برداشت میں پردان کر دوں گا، نشاور تمہارے اوپر کر دوں گا، جس سے تمہیں فقیری کا، محتاجی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ حدیث کا مطلب کیا نکلا؟ کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندی اخلاص کے ساتھ ایکجٹ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، دنیا کے سارے چیزوں سے سبکدوش ہو جائے، تو وہ مالدار ہو جائے گا۔ چاہے وہ حقیقی معنوں میں مالدار ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی مالداری داخل کر دے گا، ایسی بے نیازی داخل کر دے گا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور تمہاری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ میرے بہنوں، یہاں ایک بات نوٹ رکھو، کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ تم دنیا کا سارا کاروبار چھوڑ کر، کمانا، پکانا، کھانا، کھلانا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی اللہ کے عبادت میں لگ جاؤ؟ نہیں، قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہے، قطعاً یہ مطلب اس حدیث کا نہیں۔ یعنی جو بھی تم کام کرو،
نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دعا ہو، تسبیح و تحلیل ہو، ذکر و اذکار ہو، کوئی بھی کام ہو، بالکل اس کام میں کسی کی ملاوٹ اور بھاگے داری نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے اور راضی کرنے کے لیے، اس کا کوئی دنیا سے کوئی فائدہ مقصد نہ ہو، بالکل بالکل اخلاص کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں گے تو ہمارے گھر میں غربت ہے تو سامان دیں گے، نہیں، بالکل اللہ تعالی ہی کے لیے، دنیا اور دنیا والوں کی کوئی چیز ان سے پانے کی نیت سے نہیں، یہ اخلاص کے ساتھ تم ہماری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں اکثر لوگ چند چیزوں ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، صدقات و خیرات کو، قرآن کی تلاوت کو، رکوع و سجدہ کو وغیرہ، اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ نہیں میری بہنوں، عبادت کا خالی یہی مطلب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں